ایکٹیویٹیز ہیں اس میں یہ ٹریننگ آف دا ٹرینر ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. جو چیز سیکھی ہے اس کو آگے آپ ڈسیمینیٹ کریں. یہ فلیکشن کورس ہے، ہم یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو یا آپ کے علم میں نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں بار بار آتی رہیں تو پھر صحیح اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو آج بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کو جو نالج ہے وہ ریفریش ہو جائے. ڈاکٹر ظہور صاحب اس وقت کاٹن کے جو ہے وہ لیجنڈ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج 30 سال پہلے ڈاکٹر 30 سال پہلے جب آپ نے کورس شروع کیا تھا تو مجھے یاد تھا کہ میں اس میں شریف تھا یہاں اور یہاں بیٹھے تھے، یہاں ڈیرے نہیں لگی تھی، کرسیاں لگی تھی اور سارا لوگ ادھر کو تھا اور ان کو جو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے ہمیں چیزیں بتائی تھی. صرف لیفٹ اوور بولز میں جو باز کی چھڑیوں کے اوپر ہوتے ہیں اسی میں جاتی ہے اور وہیں باز ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے فصل لگانے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ آپ کو پچھلے سال کیا پرابلم آئی فصل کے بارے میں. ان کو آپ نے اینالائز کرنا ہے، اس کو بعد ڈائگنوز کرنا ہے، پھر آپ کو ارینج کرنا ہے کہ ان کو ارینج کے کس طرح ہم ان کو اس اچھی پیداوار دے سکتے ہیں. جو ہے نا ہم نئی ویرائٹیز بناتے ہیں اور نئی ورائٹی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور اس میں کیا خصوصیات نئی ورائٹی میں ہونی چاہیے. نئی ورائٹی کے سب سے پہلے کہ وہ کم دورانی میں اور جو ہے نا زیادہ پیداوار دینے والی قسم ہو. ورائٹیز ہیں ان کے خلاف کیڑے مکوڑے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت اس میں موجود ہو اور جو جڑی بوٹی ماد دوائی جو ہے نا گلائفوسیٹ جیسے تو ہماری ورائٹی ایسی ہو کہ وہ گلائفوسیٹ ریزسٹنٹ ہو. یہ کوالٹی بھی ہماری ورائٹیز میں ہونی چاہیے. آگے پیچھے لے جائیں. ہم دیکھیں کہ ہماری کراپ کو کون سا بیسٹ ٹائم ہے، وہ ورائٹی ہے، اسے ہم کس وقت سو کریں تو ہمیں زیادہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس فیکٹر کو ہم اس طرح آگے پیچھے لے سکتے ہیں. دو کیٹیگریز ہیں میجر پیسٹ میں رس چوسنے والے کیڑے جنہیں سکنگ پیسٹ کہتے ہیں اور بولورمز یا سنیاں. یہ وائٹ فلائی کے نیمف ہیں، اکثر ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں فیلڈ میں، حالانکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسی سے ہی اڈلٹ نکلتے ہیں اور اسی کا گاؤں کو فارمر یا جتنا بھی لوگ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں پودے کو لایا اڈلٹ نکلے گی. سمپل یہ بات ہے کہ جو ٹاپ روس لیئر ہے زمین کی وہ سائل ہے، وہ سپورٹ کرتی ہے پلانٹس کو. یہ مکسچر ہے بیسیکلی راکس کا، منرلز کا، آرگینک میٹر، پانی اور ہوا. سائل کمپوننٹس جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ منرل پارٹیکلز ہیں اس میں، تو جو سالڈ پورشن ہے وہ تقریباً 50% ہے جس میں منرلز بھی ہیں اور جو کلے ہے یا سینڈ ہے باقی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 25% ہے وہ ایئر ہے اور واٹر بھی 25% ہے. اچھا جی، فائبر ٹیکنالوجی کی اہمیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کی ییلڈ بہت اچھی ہے، وہ پیسٹ انسیکٹ کے خلاف بھی ریزسٹنٹ ہے ورائٹی، اس پہ وائرس بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بعض بات ایسے ہوتا ہے انڈور ہم پروگرام کرتے ہیں، ایک بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے سائنٹسٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اپنی ریسرچ میں اپنی لیب میں بزی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو ہمارے جو لوکل جو ٹی وی چینلز ہیں یا نیشنل جو چینلز کے جو لوگ ہیں ان کو یہیں پہ بلا لیتے ہیں، اپنے جو ہمارے جو کولیگز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بلایا اور یہاں پہ جو انٹرویو وغیرہ نے کروا کے تاکہ میسج جو ہے ہمارا ٹائم بھی سیونگ ہو جائے. اور اس سے بہت کچھ سیکھا تھا. اس وقت سے اگرانومسٹ تھے، گل صاحب تھے اگرانومسٹ، یا پھر اور میں بھول گیا نام اس کا، یا پھر اس کا بریڈر تھے، اس کے بعد اینٹومالوجسٹ تھے رامے صاحب تھے، ڈاکٹر محمود نواز صاحب تھے. جو ہے یقین کرو یہ کاٹن کا گھر ہے اسی سے آ رہی جو ہے. اگر یہ نہ ہوتا، جیسے وائرس آیا تھا، وائرس سوڈان میں آیا، 5 سال تک کاٹن نہیں لگی. 5 سال تک کاشتکار بیٹھے ہیں، سن لیں 5 سال تک سوڈان میں کاٹن بین ہو گئی. کیوں ڈاکٹر صاحب یہی تھا نا؟ کیا آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں تقریباً 66 لاکھ ایکڑ پر کاٹن لگتی ہے. 66 لاکھ ایکڑ پر 66 لاکھ ایکڑ پر اگر کاٹن نہ لگتی، جیسے 93 میں وائرس آیا تھا اور یہاں کی ورائٹی نہ آتی CIM 1100، تو آپ بتائیں ہماری اکانومی کہاں جاتی. یہ جو CCR کا ایک پروگرام ٹیلی کاٹن کا ہے، کوشش کریں اس میں اپنے دوستوں کو رجسٹر کریں تاکہ ہمارا میسج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. شکریہ. ہمارے فیلڈ میں جو ہوتے ہیں وہاں پر موسٹلی یوز ہوتا ہے ایکڑ کا. یہ ڈوز ایکڑ کے حساب سے. تو جب ہم جہاں
एक्सेस को फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन हर काम में हर जगह पे किसी न किसी जगह पे वो गुंजाइश रहती है इम्प्रूवमेंट।